بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کن کن خصوصیات کا ذکر حدیث میں ملتا ہے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ تھی۔ بے پناہ علم، فہم و فراست اور تقویٰ کی حامل تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمام عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر ثرید کی فضیلت۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن کیسا تھا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن انتہائی پاکیزہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں پروان چڑھنے والا تھا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں اور کم عمری سے ہی دین کے فہم میں گہری بصیرت رکھتی تھیں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کب اور کیوں کی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے حکم سے شادی کی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عظیم عالمہ بننے والی تھی اور اسلام کی بہت سی اہم روایات ان کے ذریعے ہم تک پہنچیں۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دین کی اشاعت میں کیا کردار ادا کیا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تقریباً 2210 احادیث مروی ہیں، جن میں فقہ، تفسیر، عبادات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے متعلق بے شمار مسائل شامل ہیں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اہم لمحات کہاں گزارے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں گزارے اور وہیں ان کی روح قبض ہوئی۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل کتنی ازواج مطہرات تھیں؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں۔ سوال: سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس سے شادی ہوئی؟ جواب: سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے وفادار اور قربانیاں دینے والی زوجہ تھیں۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کون سی خوبی سب سے نمایاں تھی؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر مشکل وقت میں مدد کی اور اپنی دولت اور اپنے وسائل اسلام کی راہ میں قربان کیے۔ سوال: حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب نکاح کیا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تاکہ ان کی کفالت اور دینی خدمات کا سلسلہ جاری رہے۔ سوال: حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے ہوئی؟ جواب: حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ ان کے شوہر غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ سوال: حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کیسے ہوئی؟ جواب: حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اللہ کے حکم سے ہوا تاکہ زمانہ جاہلیت کی رسم توڑ کر منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی مطلقہ سے نکاح کو جائز قرار دیا جائے۔ سوال: حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کون سا لقب دیا گیا؟ جواب: انہیں ام المساکین، مساکین کی ماں کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی تھیں۔ سوال: حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دین میں کیا خدمات تھیں؟ جواب: حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی دانا خاتون تھیں اور انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیمتی مشورہ دیا تھا۔ سوال: حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا کا پس منظر کیا تھا؟ جواب: حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے یہودی قبیلے بنی نذیر کے سردار کی بیٹی تھی، لیکن بعد میں ایمان لے آئیں۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیا؟ سوال: حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے کیا برکت حاصل ہوئی؟ جواب: ان کے نکاح کے بعد ان کی قبیلے کے بہت سے افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ سوال: حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کب ہوا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح 7 ہجری میں کیا۔ سوال: حضرت رملہ بنت ابو سفیان ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کے لیے کون سی قربانی دی؟ جواب: انہوں نے اپنے باپ ابو سفیان کی شدید مخالفت کے باوجود اسلام قبول کیا اور حبشہ ہجرت کی۔ سوال: ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ حدیثیں کس سے مروی ہیں؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ جواب: ان کا سب سے بڑا کارنامہ مرتدین کے خلاف جنگ کرنا اور قرآن کو جمع کروانا تھا۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کیسی تھی؟ جواب: انہوں نے اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کی، یہاں تک کہ مسجد نبوی کی توسیع اور جنگ تبوک میں بھرپور تعاون کیا۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی بات مشہور ہے؟ جواب: اپنے نفس کا محاسبہ کریں، وہی کامیاب ہوگا۔ سوال: قرآن کی سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ۔ سوال: قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو جنت کی ضمانت دیتا ہے؟ جواب: 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنا۔ سوال: سب سے پہلے قتل زمین پر کس نے کیا؟ جواب: قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ سوال: وہ کون سا جملہ ہے جو سب سے زیادہ وزن رکھتا ہے؟ جواب: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس چیز کو سلام کہا؟ جواب: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: جنت میں سب سے اعلیٰ مقام کون سا ہوگا؟ جواب: فردوس اعلیٰ۔ سوال: جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: جنت کے دروازے پر کون کھڑا ہوگا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب کس کو ہوگا؟ جواب: ابو طالب کو، جن کے پاؤں کے نیچے آگ ہوگی لیکن وہ اتنی تیز ہوگی کہ ان کا دماغ کھولنے لگے گا۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ جواب: نماز کا۔ سوال: قیامت کے دن سب سے بڑی خوشخبری کس کے لیے ہوگی؟ جواب: وہ لوگ جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ سوال: کون سا رنگ پہننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید رنگ زیادہ پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید لباس پہننے کی ترغیب بھی دی۔ سوال: جس عورت میں یہ نشانیاں دیکھ لو تو سمجھ جاؤ کہ وہ مرنے والی ہے۔ جواب: کچھ اسلامی روایات اور مشاہدات کے مطابق مرنے والے کو آخری وقت میں چہرے پر نور، مخصوص خواب یا قریبی عزیز سے جدائی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ سوال: جس عورت کو اللہ خود پسند کرتا ہے اسے یہ 5 خواب آتے ہیں۔ جواب: نیک اور پرہیزگار خواتین کو خواب میں جنت کی بشارت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، روشنی یا نور، فرشتے اور قرآن کی تلاوت جیسے خواب نظر آ سکتے ہیں۔ سوال: اچھی عورت کی پہچان جسم کے کس حصے سے ہوتی ہے؟ جواب: اچھی عورت کی پہچان اس کے چہرے کے نور، آنکھوں میں حیا اور اس کے الفاظ اور رویے سے ہوتی ہے، کیونکہ نیکی چہرے پر ظاہر ہوتی ہے۔ سوال: کون سے الفاظ بولنے سے جنات فوراً حاضر ہو جاتے ہیں؟ جواب:
بعض روایات کے مطابق جنات کے مخصوص نام، کچھ جادوئی کلمات یا بعض آیات مخصوص حالات میں جنات کو متوجہ کر سکتی ہیں۔ سوال: عورت مرد کے کس حصے پر ٹانگ رکھے تو مرد دیوانہ ہو جاتا ہے؟ جواب: یہ سوال زیادہ تر لوک کہانیوں اور غیر مستند باتوں پر مبنی ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ سوال: جو عورت زیادہ بولتی ہے وہ کس چیز کی دیوانی ہوتی ہے؟ جواب: نفسیاتی تحقیق کے مطابق زیادہ بولنے والی عورت اکثر زیادہ حساس، متجسس اور جذباتی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات اسے دوسروں کی توجہ اور اظہار کا زیادہ شوق ہوتا ہے۔